खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा सलाम। मैं बिशप आसिफ ई रंधावा जॉन कलाम मुक़द्दस की खिदमत के साथ हाजिर हूँ और मैं खुदा के अजीम खादम रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहब का आज जो कि फेथ टीवी को चला रहे हैं और उनके साथ खुदा के खादम पास्टर मुसव्वर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जो खुदा के काम को कर रहे हैं और फेथ टीवी जो पूरी दुनिया में चल रहा है। मेरा ईमान है कि बहुत सारे ईमानदार इसके वसीला से बरकत पा रहे हैं। आइए आज हम कलाम मुक़द्दस से फिर बरकत पाते हैं। कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 10वां बाब और उसकी 40वीं आयत से कलाम मुक़द्दस को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, और वो यरहू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरहू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, आए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। कलाम पाक के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। थैंक यू सो मच। मेरे अजीजों, आज का कलाम हमने बहुत दफा सुना है। आज का वाक्या, मैं इसको कहानी नहीं कहता, मैं इसको वाक्या कहता हूं, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज एन इंसिडेंट। तो ये एक वाक्या है जो वकू पजीर हुआ अंधे बरतमाई की लाइफ में, तमाई के बेटे की जिंदगी में, और वाक्या ऐसा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, जिसने उसके ख्यालात, उसकी सोचे, उसके इरादे, उसके मंसूबे तब्दील कर दिए। ये कैसा वाक्या, और ये हुआ किसके वसीला से, ये किसकी वजह से? वो है मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह। हालेलुया कह सकते हैं आप खुदावंद का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो आपने ये सारा वाक्या सुना है, कई दफा पढ़ा भी, कि खुदावंद यीशु मसीह विजिट कर रहे। कहां का? जैरिको यानी यरहू का। यरहू शहर के बारे में आप बखूबी जानते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें थी, जिसको शिकस्त देना मुश्किल था, जिस पर कब्जा करना मुश्किल था। बड़ा मजबूत, बड़ा ताकतवर शहर था। लेकिन आप इसकी हिस्ट्री से वाकिफ हैं। जब इस्राएल ने उन पर कब्जा किया तो किस तरह यरू की दीवारें टूटी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन अब इस शहर का दौरा खुदावंद यीशु अल मसीह कर रहे, और उनके साथ उनके शागिर्द हैं,
اور بڑی بھیڑ ہے. ہو سکتا ہے یرو کے اندر جب گئے ہیں تو بہت سارے معجزات وہاں پر بھی وقوع پذیر ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا یہاں پر ذکر نہیں. لیکن اس معجزے کا ایک خاص ذکر کیا گیا جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ یریحو سے نکل رہے تھے. وہ وہاں سے نکل کر اب باہر کہیں اور جا رہے تھے، تو راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تیمائی کا بیٹا برتمائی جو اندھا فقیر ہے، اس کو پتا چلا کہ یسوع مسیح جا رہا ہے. ہاللویا کہہ سکتے. اس کے کانوں میں آواز آئی، اس کو کسی ذریعہ سے پتا چلا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ابن داؤد جا رہا ہے. جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ this is a time، کہ آج وقت ہے، آج میرے پاس چانس ہے، آج میرے پاس موقع ہے، and I will never miss it، اور میں اس کو کبھی مس نہیں کروں گا. اس نے کہا آج تو یسوع مسیح میری جگہ پر جس راہ پر میں بیٹھا ہوں اس رستے سے گزر رہے ہیں. تو پھر اس نے یسوع کو پکارنا شروع کیا، کہا اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع کا مطلب نجات دہندہ ہے. وہ چھٹکارا دیتا ہے، وہ رہائی دیتا ہے، وہ خلاصی دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ کثرت کی زندگی دیتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے اور بدروؤں کو نکالتا ہے اور بدرو گرفتہ کو آزاد کرتا ہے. اور آج اس تیمائی کے بیٹے برتمائی کی باری آ چکی ہے، کیونکہ یسوع وہاں پر وزٹ کر رہے ہیں اور اس کے پاس موقع اس نے ضائع نہیں کیا اور اس نے یسوع کو پکارنا شروع کیا. وہ چاہتا تھا کہ میں یسوع کو دیکھوں کہ یسوع مسیح کیسا ہے جو دنیا کے لیے نجات کا انتظام کر رہے ہیں، جو معجزات کر رہے ہیں. آج میں بھی اپنا معجزہ پانا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو، جب اس نے پکارا تو بہتوں نے اسے ڈانٹا. کلام کہتا ہے بہتوں نے اسے ڈانٹا، ایک نے نہیں، دو نے نہیں، کئیوں نے اس سے ڈانٹا کہ چپ رہے، تجھے نہیں پتا کہ یسوع جا رہا ہے. This was a confirmation for him. یہ اس کے لیے مزید اس کے ذہن میں اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی یسوع جا رہا ہے. تو اس نے اور زیادہ چلانا شروع کیا اور زیادہ کہنا شروع کیا کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر. ہاللویا بھی کہہ سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی دفعہ آپ کے حالات آپ کو یسوع تک پہنچنے نہیں دیتے. وہ یسوع کی خبر کو آپ سے ہائیڈ کر لیتے ہیں. وہ یسوع مسیح کے پیغام کو آپ سے دور لے جاتے ہیں اور دنیا کی چیزیں آپ کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی. وہ یسوع تک رسائی حاصل کرنے نہیں دیتی. دنیا کے فکر اور دنیا کے کام اور دنیا کی مصروفیات اور فیملی کے مسائل اور دیگر پرسنل مسائل، بزنس کے مسائل، جاب کے مسائل اور دنیا کی چیزیں آپ کو ہائیڈ کر لیتی ہیں اور یسوع کے پاس پہنچنے نہیں دیتی، آپ کو روکے رکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ یسوع سے دور ہیں لیکن معجزہ پانا چاہتے ہیں، زندگی پانا چاہتے ہیں، تو یسوع کا وزٹ
جب آپ کی لائف میں ہو رہا ہے، جب پیغام کی صورت میں، جب خادم کی صورت میں، جب کلام کی صورت میں خداوند یسوع آپ کی لائف میں، آپ کی گلی کے پاس، آپ کے گھر کے پاس، آپ کی رہائش کے پاس جب وہ وزٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کو ضائع کیے بغیر آپ اپنے معجزے اور اپنی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاللویا کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس اندھے نے اور چلانا شروع کیا۔ جب چلانا شروع کیا، یسوع کے کانوں میں آواز آئی کہ there is someone who wants me، جو میرے بارے میں خیال کر رہا ہے، جو مجھے چاہ رہا ہے، جو مجھے بلا رہا ہے۔ جب یسوع کے کانوں میں آواز پڑی تو یسوع نے کہا کہ اسے بلاؤ۔ ہاللویا کہہ سکتے ہیں، اسے بلاؤ۔ اور جب اسے بلایا گیا، کہا کہ خاطر جمع رکھ، اب یسوع نے تیری سن لی ہے، اب وہ تجھے بلا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ ساری چیزوں پر غالب آ کر اسے پکارتے ہیں، وہ آپ کی سنتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے۔ ابھی جب بلایا ہے، میں کچھ باتیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس نے اپنا کپڑا، اس نے اپنا کشکول، اس کی وہ روز کی روٹی، میں اس کو روز کی روٹی اس کو کہتا ہوں جس پر وہ روزانہ بیٹھتا ہے، جو کشکول اس کے لیے مانگنے کا وسیلہ ہے، وہ کپڑے جن پر وہ اپنی سارا نظام مینج کرتا ہے مانگنے کا، بیگنگ کا، ایک بیگر ہونے کا۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ یسوع ناصری مجھے بلا رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ کپڑا، اس نے وہ کشکول، اس نے وہ سامان اٹھا کر پھینک دیا اور اچھل پڑا، اچھل کر کھڑا ہوا۔ یعنی اس نے لیٹ نہیں کیا، اس نے فوراً ایٹ وانس فوراً اس نے رسپونس کیا، وہ چیزیں پھینک دی، جو پیسہ تھا وہ پھینک دیا۔ وہ پرواہ نہ کی کہ میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے، میں کل کیا کروں گا، کل میرا سامان اگر مجھے چاہیے ہوگا میں کہاں سے لے کر آؤں گا۔ اس نے سوچا کہ یہ آج اس سامان کا میرے ساتھ آخری دن تھا۔ اس نے وہ سارا سامان پھینک دیا اور اچھلا اور یسوع کی طرف گیا۔ یاد رکھیں، اگر آپ بھی یسوع سے معجزہ پانا چاہتے ہیں، زندگی کا معجزہ پانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے کہ آپ کی لائف تبدیل ہو جائے، تو پھر آپ کو وہ کشکول پھینکنا ہوگا، وہ پرانے کپڑے پھینکنے ہوں گے، وہ پرانی انسانیت اتارنی ہوگی، وہ جھوٹ اتارنا ہوگا، وہ دغا اتارنا ہوگا، وہ کرپشن ختم کرنی ہوگی۔ آپ کو آنیسٹ ہونا پڑے گا اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ کام جو میں پہلے کرتا تھا اب نہیں کروں گا۔ آج یسوع مجھے مل گیا ہے، میرا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا۔ یسوع نے میری آواز سنی ہے، I would not be beggar more۔ اب میں زیادہ دیر تک آج کے بعد میں بیگر نہیں رہوں گا۔ اب جب وہ یسوع کے پاس آیا، اس کو آنکھوں کا بینائی کا معجزہ ملا ہے اور وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہاللویا، پریز دی لارڈ کہہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام فرماتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نئی ہو گئی۔ جب جب کسی نے توبہ کی، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اپنی پرانی انسانیت کو اتار دیا اور پھر نیا ہو گیا۔ یہ بیگر اب بیگر نہیں رہا، اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، وہ ایک بینا بن گیا ہے، وہ آنکھوں والا بن گیا ہے، اور پھر معجزہ پانے کے بعد یسوع کے پیچھے ہو لیا ہے۔ اس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں وہ نہیں رہا، اب میں بدل چکا۔ وہ گواہی دے رہا ہے، اور خداوند یسوع نے کہا، آج کل ہم نے عید پینتیکوست منائی ہے کہ جب تم کو روح القدس ملے گا تو پھر دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو گے۔ یہ عظیم بات ہے۔ اگر آپ نے پہلے یسوع کا معجزہ پا لیا ہے تو اس کی گواہی دیں، ہر ایک جگہ پر اس کی گواہی دیں، جس کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگی بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ جس طرح اس اندھے نے موقع کو ضائع نہیں کیا اور
यीशु को पुकारा, फिर यीशु के पास गया और अपना मुआवजा पाया। आप भी इस तरह मुआवजा पा सकते हैं। हालेलुया, आप अपना मुआवजा पा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैंने कहा इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी को विजिट करा है। आपके यरू में आया हुआ है, आपके घर में आया हुआ है, आपकी गली में आया हुआ है, आपके मोहल्ले में आया हुआ है, आपके शहर में कलाम मुकद्दस के वसीला से, खादमों के वसीला से आज भी जीसस विजिट करता है। और मुकाशफा की किताब में लिखा है कि वो तुम्हारे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है कि कोई मेरे वास्ते दरवाजा खोले। आओ अपना दरवाजा यीशु के वास्ते खोले। वो आवाज दे रहा है, वो आपको कह रहा है, वो दस्तक दे रहा है। आप जैसे उसको कबूल करेंगे आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया कह सकते हैं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे कि आपकी लाइफ में जैसे जैसे कलाम आता है, जैसे कोई खादम आता है, डोंट वेट प्लीज, टुमारो ना कहें बल्कि टुडे कहें, क्योंकि कलाम फरमाता आज ही कबूलियत का वक्त है। कबूल करें यीशु को, तौबा करें और नई जिंदगी पाएं, खुशहाली की जिंदगी पाएं और उसके गवाह बने। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।